الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں اگلی نصیحت ہے تلقی الناس مبتدئا بالسلام۔ اے بیٹے، لوگوں سے ملاقات کرنا اور سلام میں پہل کرنا۔ محسناً فی الکلام، اور خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا۔ متحبباً الی اہل الخیر، اہل خیر کے ساتھ سلام کرنا تو محبت کے ساتھ کرنا۔ مداریاً لاہل الشر، اور بروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اس کو مدارات کہتے ہیں۔ سلام کے بارے میں بھی تفصیل بتائی۔ سلام کو پہل کرنا ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ملتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے والے بندے کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ پھر خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا، الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہو کہ محسوس ہو کہ دل میں محبت ہے اس کے۔ حتیٰ کہ اہل شر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ انسان نرمی سے گفتگو کرے۔ آج صبح کے بیان میں اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ خوش اخلاقی ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ میزان میں کوئی بھی چیز حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔ اعمال بھاری ہوں گے لیکن حسن خلق سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اس لیے جو بندہ حسن اخلاق والا ہے قریب ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر غالب آئے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اس کا تعلق عادات کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں کی گھر میں تربیت اچھی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے دیندار نہیں ہوتے مگر اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، دیکھنے میں داڑھی منڈے ہوتے ہیں لیکن اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور کئی نوجوان داڑھی والے ہوتے ہیں، پگڑی والے ہوتے ہیں لیکن اتنے بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں کہ دوسرے سے ملنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کو ایسے لوگ پیارے نہیں ہیں، صرف شکل بنا لینی وہ ٹھیک نہیں ہے، اخلاق بھی اچھے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے کافروں کے دل جیت لیے تھے۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کو اخلاق کے ذریعے سے فتح کر لیا تھا۔ آپ کے اخلاق مبارکہ کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آ جاتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا بدخلقی، یہ دو کسی مومن میں نہیں ہو سکتی۔ مومن جہاں بھی ہوگا وہ فیاض ہوگا، سخی ہوگا اور خوش اخلاق ہوگا، بخیل اور بدخلق نہیں ہو سکتا مومن۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرتی ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرنا اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ دو چیزیں بندے کو جنت لے جاتی ہیں، اللہ سے ڈرنا
اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا. اور دو چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں، ایک منہ اور ایک شرمگاہ. ان کے گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں زیادہ جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو. یعنی کہنے والا کہ السلام علیکم تو جواب دینے والا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر سلام کرنے والا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب لوٹانا چاہیے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. ایک دفعہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو آپس میں محبت پیدا کرتی ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے بھی ضرور فرمائیے. فرمایا افشوا السلام بینکم، تم ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کر دو. زیادہ سلام کرو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی. سیدنا ابو محمد لن روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے، پہل کرے. البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. اس کے اندر تکبر نہیں ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. اور جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں ہیں. ایک وہ شخص جو گھر میں داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا اور اہل خانہ کو سلام کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بہت فوائد رکھتی ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک میاں بیوی شادی کے 4-5 مہینے کے بعد ٹائم مانگ رہے تھے. جی ہمیں اپنی ایک اہم بات کرنی ہے. میں نے کہا بہت اچھا. آئے بیٹھے بات کرنے لگے تو خامن نے بات کی کہ جی ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اور 6 مہینے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ممکن نہیں. اب ہم نے یہ مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ طلاق ہونے والی ہے. تو آپ سے چونکہ قلبی تعلق ہے اس لیے سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی. دونوں لکھے پڑھے تھے، بیوی بھی لکھی پڑھی، خامند بھی لکھا پڑھا اور دیندار بھی تھے. اور طلاق کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتی. اور کسی کے چہرے پہ کوئی غم، کوئی افسوس نظر نہیں آ رہا. آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم جو ہے ایک دوسرے سے طلاق لے کر جدا ہو جائیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں بھائی آپ نے پہلے تو مجھے اپنے حالات بتائے نہیں، آج بتا رہے ہیں تو 2-4 مہینے انتظار کر لیں. ماں باپ کو مت بتائیں. ماں باپ کو بتا دیا تو بات برادری میں آ جائے گی اور بگڑ جائے گی. آپ لوگ نے جیسے پہلے 4-6 مہینے گزارے، 4-6 مہینے اور گزار لیں. وہ کہنے لگے جی بہت اچھا. اب میں نے ذرا ان کے حالات معلوم کیے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ نظر آیا کہ ان دنوں ملک کے حالات اچھے نہیں تھے اور فیکٹریاں سب بند تھیں. چونکہ 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی تو فیکٹریاں کیسے چلیں گی. اور جو فیکٹریوں کے مالک تھے ان کے لیے مزدوروں کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے اور وہ قرضوں کی وجہ سے پریشان اور
اپنی فیکٹری کی وجہ سے پریشان. تو خاوند جو تھا وہ پریشان ہو کے گھر آتا تھا اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہوتی تھی. الگ گھر تھا میاں بیوی کا. بیوی کھانا پکا کے 2-3 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ خاوند آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی. اب خاوند آتا تو اس کا چہرہ بڑا سیریس ہوتا. تو بیوی سمجھتی شاید میں اسے پسند نہیں، اس لیے میرے پاس بڑے سیریس چہرے کے ساتھ آتا ہے. عورتوں میں گمان لگانے کی عادت تو ہوتی ہے. اب جب خاوند سیریس ہوتا تو بیوی بھی آگے سے اکھڑ کی بات کرتی، تو ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک ہونی شروع ہو جاتی. سارا دن بس لڑتے ہی گزر جاتے. آپس میں وہ فرسٹ کزن بھی تھے. تو بیوی کو بھی بڑا مان تھا کہ میں کسی کم خاندان سے تو نہیں آئی ہوئی. اگر اس کا باپ فیکٹری اونر ہے تو میرا باپ بھی فیکٹری والا ہے. اگر یہ ایم اے پاس ہے تو میں نے بھی ایم اے کیا ہوا ہے. میں کس درجے میں کم ہوں؟ اگر یہ خوبصورت ہے تو میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں. باتیں ساری ٹھیک تھیں مگر ان کی آپس میں بن نہیں رہی تھی. 6 مہینے سے آپس میں لڑائی جھگڑا باتیں ہر وقت کی. خیر جب مجھے اندازہ ہو گیا تو میں نے خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، کاروبار کا نفع نقصان الگ چیز ہوتی ہے. آپ جب اپنے دفتر کو بند کیا کریں نا تو دفتر کی پریشانیوں کو اندر ڈال کے تالا لگا دیا کریں. وہ پریشانیاں گھر لے کے نہ آیا کریں. گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ تو تمہارا کام ہے نا. اس کی سزا گھر والوں کو کیوں ملے؟ اور آپ تو متبع سنت ہیں. گھر داخل ہوا کریں تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کریں. نوجوان نے کہا کون سی سنت؟ میں نے کہا کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرنا، یہ سنت ہے. اس سنت کو زندہ کرو. اس نے وعدہ کیا جی میں آئندہ جب بھی آؤں گا میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤں گا اور میں اہل خانہ کو سلام کروں گا. پھر میں نے بیوی کو بھی سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ گھر آتے تھے تو ان کی بیویاں اپنے ہر کام کو چھوڑ کر دروازے کے قریب جا کر اپنے خاوند کا استقبال کرتی تھیں، اس کو وہاں سے گریٹ کرتی تھیں. تو آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، کچن میں ہوں، کمرے میں ہوں، بیڈ روم میں، جہاں مرضی ہوں، جب پتہ چلے کہ ہسبینڈ آ گیا ہے تو آپ اپنے ہر کام کو چھوڑ کے فوراً دروازے تک جایا کریں اور آپ ان کو مسکرا کے استقبال کیا کریں. اس نے کہا جی بہت اچھا. صرف اتنا سا عمل تھا. اب خاوند نے مسکراتے ہوئے جانا شروع کر دیا اور بیوی نے مسکرا کے استقبال کرنا شروع کر دیا. 2 مہینے کے بعد انہوں نے فون کیا، حضرت ہم اتنی محبت کا وقت گزار رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے کا وقت ہمارا ہنی مون میں گزرا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا محبت کرنے والا جوڑا پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اب کوئی اختلاف نہیں تھا. ایک گرتے ہوئے گھر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نے بچا لیا. اگر ایک سنت کے اندر اتنی برکت ہے کہ وہ بگڑتے گھر کو بچا سکتی ہے، ہم ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی. تو اس لیے گھر میں جانا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ جانا، سلام کرنا، یہ ایسی مبارک سنت ہے کہ گھر آباد ہو جاتے ہیں. لاہور کا ایک نوجوان تھا، شادی کے کوئی 1 مہینے بعد مجھے ملا. مجھے کہنے لگا حضرت بیوی نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، بہت نافرمان ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت نماز نہیں پڑھتی، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، ہر وقت گانے فلمیں اسی میں لگی رہتی ہے، نیکی کا نام سننا پسند نہیں کرتی، اور میں تو اب تنگ آ گیا ہوں.
بس میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہی مجھے کوئی اس کا حل بتائیں. وہ میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. اصل میں وہ نوجوان چاہتا تھا کہ حضرت جی کہہ دیں کہ تم ذرا اس کو سختی کرو تو پھر بیوی کی میں مرمت بھی کروں گا اور پھر میں نمٹ لوں گا اس سے. جب اس نے آ کے یہ سارا کچھ مجھے بتایا تو تھوڑی دیر میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو میں نے کہا دیکھو آپ تو نوجوان ہو اور سنتوں پہ عمل کرتے ہو. کہتے ہیں جی میں کرتا ہوں سنتوں پہ عمل. میں نے کہا ایک سنت پہ عمل کرنا کہ جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ گھر لے جانا, ہدیہ لے جانا, اور جب تم دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھو تو مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے نا اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلانا. اب اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ تو مجھ سے این او سی مانگ رہا تھا کہ مجھے سختی کرنے کا این او سی دے دیں پھر میں جانوں اور بیوی جانے. اور میں نے اسے کہا کہ تم اسے مٹھائی کھلانا. دوسری دفعہ پوچھتے جی حضرت. میں نے کہا میں فارسی نہیں بول رہا, اردو میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ٹکڑا بیوی کے منہ میں ڈالنا, اس کو کھلانا. اب وہ چپ ہو گیا, چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے بات پہ عمل کیا, مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور گھر جا کے بیوی کو کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو بیوی حیران, اتنا مشکل طبیعت کا بندہ تھا, سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا, اور آج یہ میرے لیے مٹھائی لایا ہے. تو بیوی کی طبیعت تھوڑی نرم ہو گئی. اب دسترخوان پہ دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا اور آگے بڑھایا. تو بیوی نے اس سے اشارے سے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے اور میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, میں تمہیں کھلاؤں گا. اس نے مٹھائی کا ٹکڑا تو کھا لیا. کہتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھی رہی. اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پھر مجھے کہنے لگی کہ اگر نبی علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں تو میں بھی اور سنتوں پہ عمل کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ اس ایک سنت کی برکت سے اس کی بیوی بیت بھی ہو گئی, اس نے پردہ بھی کرنا شروع کر دیا, اس نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی. وہ اجڑتا ہوا گھر اللہ نے آباد فرما دیا. ایک سنت کی برکت سے اجڑنے والا گھر آباد ہو گیا. اگر سب سنتوں پہ عمل کریں گے تو پھر گھر کیسے آباد نہیں ہوں گے. اس لیے سلام میں پہل کرنا اور مرد کے لیے گھر جا کے مسکراتے چہرے کے ساتھ جانا اور اہل خانہ کو سلام کرنا, اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے. اور اگر بندہ سلام کرے پھر درمیان میں کوئی درخت آ جائے, دیوار آ جائے اور پھر سامنے آئے تو دوبارہ پھر سلام کرے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ بہت کثرت کے ساتھ تھی. بہت سارے لوگ ایک دفعہ سلام کر کے سمجھتے ہیں کہ بس سلام تو کر لیا. نہیں, اگر حائل کوئی چیز ہو گئی ہے اور آپ پھر آئے ہیں تو پھر سلام کریں. سلام کو زیادہ کرنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو, یعنی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا. چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھو, چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر پہاڑ بن جایا کرتا ہے. تو نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کے نیکی کا پہاڑ بن جاتا ہے اور بندہ اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے. ایک آدمی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فلاں قبیلے کا بندہ ملنے کے لیے آیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا.
پھر جب وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ خوشخلقی کے ساتھ پیش آئے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آنے سے پہلے تو آپ نے اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے، جب اس کے ساتھ ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے بدگو کب پایا ہے؟ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ بدترین لوگ ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ جب ملنا ہو تو بھئی اچھے انداز سے ملو۔ ایسے لوگ جو برے انداز سے ملنے والے ہوں اور لوگ ان کے برے انداز کی وجہ سے ان سے ملنا چھوڑ دیں، یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کان اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت احدا، میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو نبی علیہ السلام سے زیادہ مسکرانے والا ہو۔ نبی علیہ السلام کہکا نہیں لگاتے تھے، ایسا نہیں کہکا لگاتے تھے کہ جیسے ہم اونچی آواز سے آواز نکال دیتے ہیں، وہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے اور آپ کی مسکراہٹ دوسرے بندے کا دل مو لیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ بہت جاذب نظر تھی۔ پھر دوسری بات تھی نرمی اختیار کرنا۔ جو بندہ دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اچھا انسان وہ ہے جو نرم خو ہو، عادت اس کی نرم ہو۔ سخت مزاج بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نرم مزاج بندہ پسند ہے۔ نرمی نبی علیہ السلام کی سنت اور مومنین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تند خو ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ تمہارے سارے ساتھی تمہارے گرد سے چھٹ جاتے، چلے جاتے چھوڑ کے۔ تمہاری نرم خوئی کی وجہ سے یہ سارے تمہارے عاشق صادق بنے ہوئے ہیں اور تمہارے دین کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو اس خاندان کے اندر نرمی ڈال دیتے ہیں، یعنی گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں، آپس میں نرمی سے بات چیت کرتے ہیں۔ اور کئی گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ سختی شروع ہو جاتی ہے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رفیق ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جو نرمی پر عطا کرتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر جو رحمتیں اتارتے ہیں وہ رحمتیں سختی کے اوپر نہیں اتارتے۔ اس لیے مومن کو چاہیے ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرے۔ نبی اسلام نے فرمایا، اے عائشہ، نرمی اختیار کیا کرو، چونکہ جس چیز میں نرمی ہوگی یہ اسے مزین بنا دے گی، اور جس چیز سے نرمی کو نکال دیا جائے گا وہ چیز عیبدار بن جائے گی۔ پھر دوسری نصیحت جو امام صاحب نے فرمائی، تنصف من نفسک ولا تنصف لہا الا لضرورت، اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف دلانا اور بغیر مجبوری کے کسی سے اپنی ذات کے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا اور خود انصاف کا مطالبہ نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مکہ منورہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلنے لگے
تو ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. انہوں نے اس کی منت سماجت کی کہ بھئی اللہ کے بندے مجھے جانے دے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ طے کرو کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے. چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا کہ بھئی میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا، میں اس شرط پہ جاتا ہوں. جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمان بدر کی لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام کو بتایا کہ جی مجھ سے تو ابو جہل نے یہ عہد لیا تھا کہ میں کافروں کے خلاف نہیں لڑوں گا. نبی اسلام نے فرمایا تم گھر پہ رہو، اپنے عہد کا پاس کرو اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا. آپ اندازہ لگائیے مومن اپنے عہد کا کتنا پاس کرنے والا بندہ ہوتا ہے. تو وہ غزوہ بدر میں نہیں گئے اور اپنے گھر میں ہی رہے نبی اسلام کے حکم فرمانے پر. اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے معاملے میں لوگوں سے حق کا مطالبہ نہ کرتا پھرے، لوگوں کے اوپر نرمی کرے. چنانچہ فرمایا کہ دنیا کی خاطر مسلمان سے عداوت رکھنا حرام ہے. مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنا دنیا کی خاطر. اور آج تو عداوت ہوتی دنیا کی وجہ سے ہے. زمین کا جھگڑا، کاروبار کا جھگڑا، رشتہ داریوں کے جھگڑے، سب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی دین کی بات تو نہیں ہوتی. تو دین کی یعنی خاطر اگر دشمنی ہو تو وہ تو الگ بات ہے. دنیا کی خاطر مومن کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ حرام ہے. اس لیے نصیحت فرمائی لا تو عادی مسلمم و ذمین، کسی مسلمان یا ذمی سے دشمنی نہ کرنا. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور مومن کو قتل کر دینا کفر ہے. کسی ایمان والے کو قتل کرنا کفر کہا گیا. اور ایک حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا کہ جو کسی مومن کو کسی لوہے والی چیز سے اشارہ کرے وہ ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے. لیس منا، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے. یعنی کسی کو خنجر دکھانا، نیزہ دکھانا، تلوار دکھانا، بندوق اس کا اشارہ کرنا، اگر کسی مومن کی طرف اشارہ بھی کرے گا تو نبی اسلام فرماتے ہیں وہ میری امت سے ہی خارج ہو جائے گا. اگلی نصیحت ہے توسن الجوار، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا. و تصبر علی آذی الجار، اور پڑوسی کی تکلیف کے اوپر صبر کرنا. یعنی اگر پڑوسی تمہیں تکلیف پہنچائیں تو تم صبر کرو، جھگڑا نہ کرو. اور خود اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسی کے حقوق کے لیے اتنا آئے کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے گا اس کی میراث میں کہیں پڑوسی کا حصہ نہ شامل کر دیا جائے. اتنا پڑوسی کا حق ہوتا ہے کہ گویا بندہ مرے گا تو اس کی میراث میں پڑوسی کو بھی حق دیا جائے گا. اور پڑوس کہاں تک ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے 40 گھروں تک. ہمارا گھر ہے فرض کرو تو دائیں طرف کے 40 گھر، بائیں طرف کے 40 گھر، سامنے کے 40 گھر اور پیچھے کے 40 گھر، ہمارے حساب سے یہ پورا محلہ بن جاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک محلے میں رہنے والے سارے لوگ پڑوسی کہلاتے ہیں. ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو دکھ نہ دیں. اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم اس کے دکھ کے اوپر صبر کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی. ہمارے اکابر جس جگہ رہتے تھے ان کے پڑوس کے گھروں کی قیمت بڑھ جاتی تھی.
چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک پڑوسی تھا یہودی، وہ گھر بیچنا چاہتا تھا، ایک مسلمان خریدنے کے لیے آیا، یہودی سے پوچھا مکان کی قیمت، اس نے کہا 2000 دینار۔ اس نے کہا بھائی اس جیسے مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہے۔ تو یہودی کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، مکان کی قیمت 1000 دینار ہے اور دوسرا 1000 دینار امام احمد بن حنبل کے پڑوس کی قیمت ہے کہ تم ان کے جوار میں گھر لے رہے ہو، پڑوس میں گھر لے رہے ہو، تمہیں اس کی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آپ بتائیے کتنے اچھے اخلاق والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پڑوس کے گھروں کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہودی بہت مکار لوگ تھے، علم والے تھے، اور نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا السلام علیکم، سلام نہیں کیا، السلام علیکم نہیں کہا۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو اس نے کہا السلام علیکم، برے الفاظ، برے معنی۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرما دیا وعلیکم۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب سنا تو ان کو تو بہت غصہ کہ اللہ کے محبوب کو یہ کہنے والا کون ہے السلام علیکم۔ تو انہوں نے اس کو کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نرم خوئی اختیار کر، سختی اور بدکلامی سے پرہیز کر۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ سنا نہیں کہ میں نے اس کے جواب کا بدلہ اس کو دے ہی دیا ہے، کہ اگر اس نے مجھے السلام علیکم کہا تو میں نے کہا وعلیکم، تمہارے اوپر بھی یہی ہو۔ بدلہ تو اس کو مل گیا، میں نے اس کی بات انہی پر لوٹا دی، میری ان کے بارے میں دعا قبول ہو گئی اور ان کی دعا میرے بارے میں قبول ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا ایک عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزہ صدقہ خیرات تو کم کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچے گی، یعنی نماز روزہ اور نفلی صدقہ کرنے والی جہنم میں جائے گی کیونکہ پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور جو پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتی ہے اور اتنا نماز روزہ نہیں کرتی وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گی۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کو کیا مرتبہ دیا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے کھلایا پلایا نہیں؟ اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پہ تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلاتا پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلا۔ اس دن پھر پتہ چلے گا کہ پڑوسی کو کھلانا پلانا یا اس سے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ پھر اللہ فرمائے کہ میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو
بیمار نہیں ہو سکتے، آپ تو منزہ اور مبرہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پہ تیرا پڑوسی بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا، ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری عیادت کی ہوتی، اللہ کی عیادت کی ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے نا کہ کیا درجہ اللہ نے دیا ہے پڑوس کو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ رکھو اور پھر اپنے ہمسایہ کو بھی یہ اچھی چیز بھیج دو۔ سیدہ صدیقہ لانا پوچھتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے میں پہلے کس کو حصہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے نزدیک ہے اس کو پہلے حصہ بھیجو اور دوسرے کو بعد میں حصہ بھیجو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔